لگ رہا ہے کہ مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں دوبارہ پھٹنے والی ہیں اور حالات اس وقت کچھ اسی طرح بنتے جا رہے ہیں۔ ایران کی جانب سے پہلی دفعہ ابنائے ہرمز کو دوبارہ بند کر دینے کا واضح پیغام امریکہ کو دے دیا گیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو پھر ابنائے ہرمز کو کھلا رکھنا ناممکن ہوگا، یعنی واضح طور پر اسے بند کرنے کی طرف جایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو معاہدہ ہوا تھا جس پر ٹرمپ نے دستخط کیے تھے، اس میں یہ بات واضح طور پر طے تھی کہ ابنائے ہرمز کی سیکیورٹی اور اس سے متعلق تمام معاملات ایران کے اختیار میں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس صورتحال میں دوسرے ممالک اگر مداخلت کریں گے یا پنگے لیں گے تو پھر ابنائے ہرمز بند کر دی جائے گی۔ جیسے ہی یہ بند ہوگی تیل کی قیمتیں دوبارہ آسمان کو چھونا شروع کر دیں گی۔ اب یہ سوچیں کہ صرف یہی معاملہ نہیں ہے، ایران کی فوج کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ اس وقت ہم 2 بڑے کام کرنے جا رہے ہیں۔ ایک تو اندرون ملک جدید ہتھیاروں کی تیاری کے لیے اپنی پیداوار کو بہت تیزی سے بڑھایا جائے گا، اور دوسرا یہ کہ ہم دوست ممالک سے بھی جدید ترین ہتھیار حاصل کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سے ممالک ہیں؟ ظاہر ہے صرف 2 ہی ممالک ہیں، روس اور چین۔ اب چونکہ پابندیاں ہٹ رہی ہیں اس لیے وہ کھلے عام خریداری کریں گے، چاہے وہ دفاعی نظام ہوں یا دیگر جدید ساز و سامان۔ ممکن ہے ایران امریکہ کے مقابلے میں بڑے پیمانے پر صرف پرزہ جات ہی حاصل کرے، پھر انہی پرزہ جات کی مدد سے وہ S-400 سے بہتر اور S-500 سے بھی جدید دفاعی نظام تیار کرے۔ بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ ایران میں تیار ہونے والی مصنوعات بعد میں چین اور روس بھی خریدیں۔ دیکھیں، اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ ایران کے پاس ایسے بہت سے میزائل ہیں جو روس بھی تیار نہیں کرتا۔ روس کی اپنی الگ ٹیکنالوجی ہے اور وہ اپنے میزائل استعمال کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایران سے میزائل بھی لے رہا ہے اور ڈرونز بھی حاصل کر رہا ہے۔ اسی طرح چین بھی ایران سے بہت سی چیزیں حاصل کر رہا ہے۔ یہ پوری جنگ جو ایران نے لڑی ہے، اس کا سب سے بڑا فائدہ چین اور روس کو ہوا ہے۔ اگر ایران یہ جنگ نہ لڑتا تو امریکہ کی کمزوریاں، اس کے دفاعی نظام، اس کی ٹیکنالوجی اور اس کی خامیاں اس طرح کبھی سامنے نہ آتیں۔ اب چین کے پاس اس جنگ سے حاصل ہونے والا بے شمار ڈیٹا، معلومات اور مصنوعی ذہانت کے لیے قیمتی مواد موجود ہے۔ اس جنگ نے امریکہ کی کمزوریاں سب پر واضح کر دی ہیں کہ کہاں اس کے نظام کمزور ہیں اور کہاں اس کی خامیاں موجود ہیں۔ گویا یہ دونوں ممالک کے لیے کسی لاٹری سے کم نہیں۔ دیکھیں، سب جانتے ہیں کہ مستقبل میں چین اور امریکہ کے درمیان جنگ کا امکان موجود ہے، چاہے وہ 5 سال بعد ہو، 10 سال بعد، 20 سال بعد یا 25 سال بعد۔ اسی طرح روس کی بھی جنگیں متوقع ہیں۔ اس وقت ایک طرف اسرائیل ہوگا، دوسری جانب اس کے اتحادی ہوں گے اور ادھر یہ طاقتیں موجود ہوں گی۔ اب ذرا تیل کی قیمتوں کی طرف دیکھیں۔ ایران نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ موجودہ صورتحال کو ہم کسی صورت نظر انداز نہیں کریں گے۔ پھر ایران کے سپریم لیڈر نے بھی امریکہ اور اسرائیل کے خلاف آخری حد تک قانونی احکامات پر عمل کرنے کی ہدایت دی ہے اور کہا ہے کہ ان کو ہرگز نہ چھوڑا جائے۔ آپ یہ سمجھیں کہ آج تقریباً 8 سے 10 مختلف مقامات پر امریکہ کی تنصیبات پر حملے کیے گئے ہیں، اور بعض اطلاعات کے مطابق یہ حملے انتہائی تباہ کن تھے۔ بحرین سے آنے والی اطلاعات میں بھی کہا جا رہا ہے کہ کئی مقامات کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اسی لیے ایران نے کہا ہے کہ اب اس پورے معاملے کو صرف ایران ہی سنبھالے گا۔ ایران نے ٹرمپ کو پیغام دیا ہے کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ تیل کی قیمتیں آسمان پر پہنچ جائیں گی۔ ہمارا کچھ نہیں جائے گا، ہمارے پاس جتنا تیل ہے ہم اسے فروخت کرتے رہیں گے۔ پھر ایران نے ان تمام ممالک کو بھی واضح پیغام دیا جنہوں نے ثالثی کا کردار ادا کیا تھا، خصوصاً قطر کو، کہ امریکہ کو قابو میں رکھو، ورنہ اگر ہم پوری طاقت سے میدان میں آ گئے تو پھر کسی کے لیے بھی بچنا آسان نہیں ہوگا۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ اس وقت کتنی زیادہ خطرناک صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ ایران نے یہاں تک کہا ہے کہ اس جنگ میں جو ہتھیار ہم نے استعمال کیے ہیں ان سے امریکہ کے ہوش اڑ گئے ہیں۔ جس درجے کے ہتھیار اس مرتبہ استعمال کیے گئے، امریکہ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم کس سطح تک جا سکتے ہیں۔ اس لیے امریکہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے کہ ایران یہ نہیں کر سکتا وہ نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس بہت کچھ کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اسی لیے ایران نے آج امریکہ کو بہت واضح پیغام دیا ہے کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ اس پورے کھیل میں تم کسی بھی مرحلے پر مداخلت کرو گے، آباد میں پیچھے ہٹ جاؤ گے، تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ ایک طرف ایران کا یہ موقف ہے، جبکہ دوسری جانب اسرائیل کی صورتحال بھی اس وقت کافی خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیل نے شام کے اندر حملہ کیا ہے۔ اب ذرا سوچیں، پہلے منصوبہ یہ تھا کہ ایران کو گھیر لیا جائے، اس کے بعد شام کی طرف بڑھا جائے، لیکن ایران کو تو قابو نہیں کیا جا سکا۔ شام کو وہ اپنے ہاتھ کی چیز سمجھتے تھے۔ ان کے خیال میں شام کو تو وہ ایک ہی دن میں فتح کر سکتے تھے۔ جولانی کیا کرے گا؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ پہلے تو اسی شخص کو القاعدہ کا دہشت گرد کہا جاتا تھا، لیکن اب حالات بدل چکے ہیں۔ اس لیے ایران کا معاملہ بالکل مختلف ہے، جبکہ باقی تمام ممالک کی صورتحال اس وقت مکمل طور پر مختلف رخ اختیار کر چکی ہے۔
ہم دوبارہ ایک جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ایک نئی لڑائی کی طرف دنیا جا رہی ہے اور یہ لڑائی انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے امریکہ سے کہا ہے کہ یاد رکھو، تم نے معاہدہ کیا تھا کہ اسرائیل کو لبنان میں حملوں سے روکو گے۔ اس معاہدے پر تمہارے دستخط موجود ہیں۔ اگر تم اسے نہیں روک سکتے تو پھر ہم روکیں گے، لیکن اس صورت میں تم پیچھے ہٹ جانا۔ یہ بھی ذہن میں رکھو کہ ایک طرف تم اسرائیل کو نہیں روک رہے اور دوسری طرف خود آبنائے ہرمز میں آ کر کشیدگی بڑھا رہے ہو۔ ہم ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ اب ذرا امریکہ کی موجودہ صورتحال کو بھی دیکھیں۔ ایران نے تقریباً 8 سے 10 مختلف مقامات پر حملے کیے اور بعض اطلاعات کے مطابق یہ حملے کافی شدید تھے۔ اس کے باوجود امریکہ کا موقف یہ سامنے آیا کہ کویت اور بحرین میں حملے ضرور ہوئے لیکن ان سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ یہی ان کا موقف ہے کہ حملہ ہو بھی جائے تو کہتے ہیں کہ ہمارا کچھ نہیں بگڑا، جبکہ دوسری طرف مخالف کے نقصان کو بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اب ذرا ٹرمپ کے بیانات پر بھی غور کریں۔ ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں ایران کو ختم کر دوں گا، اسے صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا، لیکن ان کے مخالفین کا کہنا ہے کہ وہ اکثر ایسے بیانات دیتے ہیں جو حقیقت سے مطابقت نہیں رکھتے۔ امریکہ کے اندر بھی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ 200 سے زائد سالہ تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسا صدر آیا ہو جس پر اتنے زیادہ متضاد غلط بیانات دینے کے الزامات لگے ہوں۔ اسی وجہ سے بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ آئندہ وسط مدتی انتخابات میں ٹرمپ کو شدید سیاسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہم ایران پر حملہ کریں گے، اسے مکمل طور پر تباہ کر دیں گے اور اس کا وجود ختم کر دیں گے۔ اس کے جواب میں ایران نے براہ راست قطر سے رابطہ کیا اور کہا کہ امریکہ کو اس کی حدود کا احساس دلاؤ اور اسے اپنی زبان قابو میں رکھنے کا کہو۔ ایران نے یہ بھی کہا کہ جب ہم پوری طاقت سے جواب دیں گے تو پھر حملہ انتہائی شدید ہوگا اور اس کے بعد وہ ہتھیار بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں جو گزشتہ جنگ میں استعمال نہیں کیے گئے تھے۔ اس وقت پھر کسی کو ہمیں روکنے آباد میں الزام دینے کا حق نہیں ہوگا۔ اس وقت خاص طور پر خلیجی ممالک بھی شدید پریشانی میں دکھائی دیتے ہیں۔ کسی کو پوری طرح سمجھ نہیں آ رہی کہ حالات کس سمت جا رہے ہیں۔ لبنان کے حوالے سے ہونے والے معاہدے کی کیا حیثیت رہ گئی ہے اور آئندہ کیا ہونے والا ہے؟ ایران نے 4 مرتبہ جہازوں پر حملے کیے۔ اس پر ٹرمپ نے کہا کہ مجھے یہ ہرگز پسند نہیں آیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران بار بار حملے کر رہا ہے اور اب شاید مجھے ایران کا وجود ہمیشہ کے لیے ختم کرنا پڑے۔ اب ذرا امریکہ کی موجودہ صورتحال کو بھی دیکھیں۔ ایران نے تقریباً 8 سے 10 مختلف مقامات پر حملے کیے اور بعض اطلاعات کے مطابق یہ حملے کافی شدید تھے۔ اس کے باوجود امریکہ کا موقف یہ سامنے آیا کہ کویت اور بحرین میں حملے ضرور ہوئے لیکن ان سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ یہی ان کا موقف ہے کہ حملہ ہو بھی جائے تو کہتے ہیں کہ ہمارا کچھ نہیں بگڑا، جبکہ دوسری طرف مخالف کے نقصان کو بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اب ذرا ٹرمپ کے بیانات پر بھی غور کریں۔ ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں ایران کو ختم کر دوں گا، اسے صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا، لیکن ان کے مخالفین کا کہنا ہے کہ وہ اکثر ایسے بیانات دیتے ہیں جو حقیقت سے مطابقت نہیں رکھتے۔ امریکہ کے اندر بھی بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ 200 سے زائد سالہ تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسا صدر آیا ہو جس پر اتنے زیادہ متضاد غلط بیانات دینے کے الزامات لگے ہوں۔ اسی وجہ سے بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ آئندہ وسط مدتی انتخابات میں ٹرمپ کو شدید سیاسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہم ایران پر حملہ کریں گے، اسے مکمل طور پر تباہ کر دیں گے اور اس کا وجود ختم کر دیں گے۔ اس کے جواب میں ایران نے براہ راست قطر سے رابطہ کیا اور کہا کہ امریکہ کو اس کی حدود کا احساس دلاؤ اور اسے اپنی زبان قابو میں رکھنے کا کہو۔ ایران نے یہ بھی کہا کہ جب ہم پوری طاقت سے جواب دیں گے تو پھر حملہ انتہائی شدید ہوگا اور اس کے بعد وہ ہتھیار بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں جو گزشتہ جنگ میں استعمال نہیں کیے گئے تھے۔ اس وقت پھر کسی کو ہمیں روکنے آباد میں الزام دینے کا حق نہیں ہوگا۔ اس وقت خاص طور پر خلیجی ممالک بھی شدید پریشانی میں دکھائی دیتے ہیں۔ کسی کو پوری طرح سمجھ نہیں آ رہی کہ حالات کس سمت جا رہے ہیں۔ لبنان کے حوالے سے ہونے والے معاہدے کی کیا حیثیت رہ گئی ہے اور آئندہ کیا ہونے والا ہے؟ ایران نے 4 مرتبہ جہازوں پر حملے کیے۔ اس پر ٹرمپ نے کہا کہ مجھے یہ ہرگز پسند نہیں آیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران بار بار حملے کر رہا ہے اور اب شاید مجھے ایران کا وجود ہمیشہ کے لیے ختم کرنا پڑے۔ لیکن جہاں تک ایران کے وجود کی بات ہے، ایران کا موقف ہمیشہ یہ رہا ہے کہ ایک ایسا ملک جو ہزاروں سال کی تاریخ رکھتا ہو، اسے کوئی نیا ملک آ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ ایران کا کہنا ہے کہ ہم 3000 سال سے اس خطے میں موجود ہیں، ہمارے آباء و اجداد یہاں آباد رہے ہیں، جبکہ تم اپنی تاریخ دیکھو کہ تمہارا وجود کب قائم ہوا۔ ایرانی موقف کے مطابق امریکہ کی سرزمین پہلے مقامی ریڈ انڈین قبائل کی تھی، بعد میں یورپ سے آنے والے لوگ وہاں آباد ہوئے اور آج وہ خود کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت سمجھتے ہیں۔
ईरान का कहना है कि अगर एक रियासत वजूद में आ सकती है तो वो ख़त्म भी हो सकती है, जैसे तारीख में बड़ी बड़ी सल्तनतें ख़त्म हुईं। बरतानिया की मिसाल देते हुए भी कहा जाता है कि एक वक्त था जब कहा जाता था कि बरतानवी सल्तनत में सूरज ग़ुरूब नहीं होता, लेकिन आज इसकी सूरत हाल पहले जैसी नहीं रही। बाज़ तज्जियों के मुताबिक बरतानिया को महंगाई, माशी मसाइल और सरमायाकारों की नकल मकानी जैसे चैलेंजेस का सामना है। कई अरबपति अफराद गुज़िश्ता चंद बरसों में मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। ये भी कहा जाता है कि बरतानिया ने अपनी नवाबादियाती तारीख में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पर हुकूमत की। हिंदुस्तान में भी आया, बइसगीर की तकसीम हुई और पाकिस्तान और भारत वजूद में आए। बाज़ लोग इसे तारीख का नतीजा और कारमा ने करार देते हैं कि आज बरतानिया खुद मुख्तलिफ मसाइल का सामना कर रहा है। बाज़ बरतानवी शहरी भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि काश वो कई साल पहले ही मुल्क छोड़ चुके होते। इस तनाजुर में ये मौक़िफ़ पेश किया जाता है कि इंसान अक़ौम जो कुछ बोती है आखिरकार वही काटती भी है। जहां तक अमेरिका और ट्रंप की बात है, मुकर्रर सवाल उठाता है कि अमेरिका में वाकई इतनी ताकत है कि वो हर महाज पर लड़ सके। इसका कहना है कि आज दुनिया का निज़ाम बदल रहा है और ईरान जैसा मुल्क खिलकर अमेरिका को चैलेंज कर रहा है कि अगर तुमने दबाव डालने की कोशिश की तो हम भी भरपूर जवाब देंगे। इसके मुताबिक अमेरिका को यह हकीकत समझनी चाहिए कि आलमी हालात तेजी से तब्दील हो रहे हैं और उसके पास फैसले करने के लिए वक्त पहले से कहीं कम रह गया है। पैगामात डिजिटल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।